جب قبولیت کے اختیار اللہ کے ہیں پھر فرش والے رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو بنا مانگے ہی عطا فرماتا ہے، اتنی بے غرض اس کی محبت ہے، پھر وہ کوئی لمحہ بے مقصد کیسے لا سکتا ہے؟ شاید دیری اسی لیے ہے کہ اسے تمہاری آواز سب سے پیاری ہے، تم قریب رہ سکو اس کے، اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو ناممکن لگنے کے بعد بھی معجزوں کے انتظار میں ٹوٹا ہوا دل تمہارا۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے قیمتی اثاثہ تہجد کے سجدے میں ہے، اور جس کو یہ اتنی قیمتی اثاثے عطا کر دیے جائیں تو وہ خود کتنا قیمتی ہوگا اپنے پیارے اللہ کے لیے۔ کیا کہا وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری التجائیں نہیں سن رہا؟ وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھے ہاتھ پر درد کی شدت سے گرے آنسو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ تمہاری ان کیفیت کو نہیں جانتا جن میں تم خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہو؟ سنو وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے تمہارے ہر حال کی خبر ہے، بس وہ ان حالات سے تمہیں آزما رہا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے اور وہ میری محبت میں اور کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے تو بے شک اس کے یہاں تمہارے صبر اور یقین کا بہت بڑا انعام ہے، اور وہ تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا، اور بے شک اس کی آزمائشوں پر صبر اور اس کی رحمت پر یقین ہی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں؟ اس نے فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جس طرح اس نے ماضی میں تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدلا، وہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا، بس تم پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہو۔ جو اندھیری رات کے بعد روشن دن کرنے پر قادر ہے، وہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا ہے، بس تم اللہ کی قدرت سے مایوس ہونے کی بے وقوفی کبھی مت کرنا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے، تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کب کس وقت ہمارے لیے کیا ضروری اور کیا بہتر ہے، ہم تو بس اپنی مرضی چاہتے ہیں، اصل حقائق تو وہ جانتا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات سے زیادہ اس کی مرضی اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، اور بے فکر رہو کہ وہ تمہارے لیے بہترین کرنے والا ہے۔ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ماں وہ واحد ہستی ہے جس سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں سے کئی درجے بڑھ کر پیار کرنے والا تمہاری تکلیف پر خاموش ہے؟ یہ جو دیر ہو رہی ہے نا، یہ کسی بڑے انعام کی علامت ہے، اسی لیے اس سے کبھی مایوس نہ ہونا جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا تھک گئے ہو دعا مانگ مانگ کے، قبول نہیں ہو رہی؟ تو پھر کیا ہوا، مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں نظر انداز کر سکتا ہے جو بن مانگے تمہارے جسم کے ہر ذرے کو خوراک پہنچا کر زندہ رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہارے آنسو اور دعاؤں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے جسم کے ہر ذرے کی ہر حرکت سے باخبر ہے، وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، وہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ بس یہی جان لو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی میں تمہاری کامیابی، خوشی اور سکون ہے۔ صحیح وقت کا انتظار کرو کہ وہی صحیح وقت جانتا ہے جس میں وہ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں قبول کرے گا، اس پر یقین رکھو اور صبر کرتے جاؤ، اس کی بے انتہا محبت اور رحمت کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کچھ نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے، صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، اس بات کا فیصلہ تم اللہ پر چھوڑ دو، وہ تمہاری دعاؤں کے صدقے تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو تمہاری تقدیر بنا دے گا، ساری دعائیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔
تھک گئے ہو صبر کرتے کرتے، رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، دیکھو تمہارا تھکنا غلط نہیں ہے۔ بس اللہ سے مایوس نہ ہونا، امید لگائے رکھنا، وہ جلد تمہیں سب مسئلوں سے نکال دے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، کب کیسے کوئی دعا نصیب بدل دے تم نہیں جانتے کہ وہ رب تمہیں بہترین دینے کے اسباب بنا رہا ہے۔ قسمت اللہ کے کن سے بدل جاتی ہے، تم یقین رکھو، دعا اور کوشش جاری رکھو، اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تو بن مانگے اتنا کچھ عطا کرتا ہے، سوچو جب تمہاری دعائیں قبول کرے گا تو کوئی غم باقی نہیں رہے گا، ہر حاجت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ مل گیا تو وہ تحفے میں تمہیں عطا کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے، یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا، شکر کرنا شروع کر دو، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اصل میں تمہیں بہترین سے نوازنے کی تیاری ہے، بہت جلد سب حقیقت بنتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، تمہاری ساری حاجت پوری ہوں گی۔ جن دعاؤں پر تمہاری زندگی رکی ہوئی ہے، دعا ہے وہ جلد تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے، وہ دکھ اور پریشانی میں اب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تمہاری دعاؤں کے بدلے وہ تمہارے لیے وسیلے بنا رہا ہے، جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ جو رب تمہاری شرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تو کیا وہ تمہارے دل کے حالات سے ناواقف ہوگا؟ کیوں تھک گئے ہو، کیوں اداس ہوتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر مانگو تو صحیح، اور پھر دیکھو رب کے کرشمے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرتا ہے۔ جو تڑپ تمہیں دعاؤں تک لے جاتی ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہی تو ہے۔ بنا توفیق کے ہاتھ نہیں اڑتے دعا کے لیے، تو پھر بے سکون کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مانگنا اور رب پر قبولیت کا یقین ہونا عام بات نہیں ہے، بس امید کو ٹوٹنے نہ دینا، جلد قبولیت ہو جائے گی۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہے نا سنبھال لے گا، اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی، دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہترین ملے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی تمہاری خواہش کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے گا۔ جس رب نے دل دیا ہے وہ تمہیں دلی سکون بھی ضرور عطا کرے گا۔ سب کچھ پا کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تو تم دعا کرو گے، ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں، تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنی ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پر ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزہ ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ یقین ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے،
اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام بھی سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، اور یقین جو ہر شے اور مایوسی سے پاک ہو انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائیں۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کا ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہارے منتظر ہوں گی۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کی یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں، انہیں سننے کے لیے اللہ خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملوں میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں۔ نماز سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ادا کرنے لگ جاؤ، پھر دیکھنا سجدوں کے لطف تمہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے، اور دنیا جو چاہے کہے کہ یہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک تمہاری محبت کا تعلق ہی لے جائے گا۔